بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں؟ تنبیہ: اے مسلمانوں، یہ سب احوال خیر القرون کے ہیں، جبکہ ہر طرف خیر اور بھلائی اور امن و ایمان کی فضائیں قائم تھیں۔ لوگوں میں عفت و پاک دامنی، حیا و شرم اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی، جبکہ آج کا حال یہ ہے کہ عوام کو تو چھوڑ دیں، خواص میں بھی اس میدان کے شہسوار بہت ہی کم باقی ہیں، اور ہر طرف بے حیائیوں اور زناکاریوں کا بازار گرم ہے، اور زبان و کان اور قلب و نظر کے زنا کو تو کچھ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اب اس کی اتنی کثرت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گناہ کی قباحت ہی دلوں سے نکل چکی ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے میں عورتوں کا گھروں سے نکلی پھرنے کو برا سمجھنا اور اس پر نکیر کرنا چہ معنی دارد۔ عورتوں کا گھر میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا جہاد کے برابر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ عورتیں جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کر کے فضیلت میں ہم سے بڑھ گئے، آپ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جہاد جیسی فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو۔ ارشاد ہوا کہ جو تم میں سے اپنے گھر میں بیٹھی رہے اس کو جہاد جیسا اجر ملے گا۔ جہاد جیسی عبادت اور خدمت ملک اور ملت کے مقابلے میں بھی عورتوں کو گھر میں بیٹھے رہنے کا حکم ہوا ہے۔ پھر تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا گھر سے نہیں نکلیں، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کا جنازہ نکالا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ آپ کی دوسری بہنیں تو گھر سے باہر آتی جاتی ہیں، مگر آپ بالکل گھر سے چمٹ کر بیٹھ گئی ہیں، گھر سے بالکل نہیں نکلتی، تو حضرت سودا نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا اور اس کے لیے گھر سے باہر نکلی، مگر اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو اور جمی رہو، تو میرے اللہ نے مجھے گھر میں جمے رہنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے اب تو خدا کی قسم میں باہر نہیں نکلوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے اس عزم پر قائم رہیں، یہاں تک کہ موت کے دن ان کا جنازہ لوگوں نے گھر سے نکالا۔ اور بعض حضرات آیات بالا کا مفہوم یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ وَقَرْنَ سے ہے، یعنی اے مسلمان عورتوں، اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ رہو، اور اس میں اس پر واضح دلالت ہے کہ عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جمی رہیں اور گھروں سے نکلنا ان کے لیے ممنوع ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا۔ حضرت علی وہاں سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ان سے اسی سوال کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے
یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ان کو کوئی اجنبی مرد دیکھے۔ حضرت علی نے واپس آ کر یہ جواب حضور علیہ السلام سے نقل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کیا، فاطمہ نے۔ فرمایا، فاطمہ آخر میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا۔ حضرت سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ فرمانے لگیں، یہ کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ حضرت علی نے یہ جواب نبی علیہ السلام سے نقل کیا تو فرمایا، واقعی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی مسند برار کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔